السلام علیکم دوستو، مجاہدین اسلام کے ہاتھوں کسرۂ فارس کی تباہی کی داستان پر مشتمل سیریز کی تیسری قسط میں خوش آمدید۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سچائی نیٹ ورک کو سبسکرائب کر لیں اور اس سیریز کی پچھلی اقساط ضرور دیکھیں۔ حضرت مثنیٰ بن حارثہ مجاہدین اسلام کو حضرت مانا کی قیادت میں چھوڑ کر خود مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت مثنیٰ بن حارثہ کے مدینہ روانہ ہونے کے چند دن بعد مدینے سے ایک قاصد مجاہدین کے پڑاؤ میں داخل ہوا۔ یہ ان لوگوں میں سے تھا جو مثنیٰ بن حارثہ کے ساتھ مدینے گئے تھے۔ قاصد نے مثنیٰ بن حارثہ کا ایک خط مانا بن حارثہ کو دیا۔ مجاہدین کی یہ چھوٹی سی جماعت اس بات کا بہت شدت سے انتظار کر رہی تھی کہ خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مثنیٰ بن حارثہ کی درخواست کا کیا جواب دیا اور لشکر اسلام ہماری مدد کے لیے آ رہا ہے یا نہیں۔ مانا بن حارثہ کے گرد تمام مجاہدین جمع ہو چکے تھے۔ حضرت مانا نے خط کھولا اور مجاہدین کے سامنے پڑھ کر سنایا۔ حضرت مثنیٰ نے لکھا تھا: میرے عزیز ساتھیو، میں خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مل کر انہیں بحرین اور عراق کے حالات سے آگاہ کر چکا ہوں، مگر میرے بتانے سے پہلے ہی عجم کا پورا نقشہ ان کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ تاہم پھر بھی سلطنت فارس کے خلاف جنگ کے آغاز سے پہلے وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے مشورہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں، اس لیے انہوں نے حضرت خالد کو حکم بھیج دیا ہے کہ وہ یمامہ سے مدینہ کی طرف آ جائیں۔ اب میں حضرت خالد بن ولید کے مدینہ پہنچنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے میری درخواست سننے کے بعد تمام جلیل القدر صحابہ کو مشورہ کے لیے طلب کیا تھا۔ تمام صحابہ نے میری تجاویز کی حمایت کی ہے۔ ان صحابہ کی محفل میں بعض ایسے بھی تھے جو پورے ایران کے نشیب و فراز سے متعلق بہت اچھی طرح واقف ہیں۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ کسرۂ فارس کی طرف پیش قدمی سے متعلق حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی کیا رائے ہوگی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت خالد کی رائے ہم سے مختلف نہ ہوگی۔ خود خلیفۃ المسلمین یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ اسلام اور مجوسیت کی جنگ اب ضروری ہو چکی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق حضرت خالد سے صرف اس لیے مشورہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ایک عظیم سپہ سالار ہیں اور جنگ کے متعلق ان کے اندازے ہمیشہ ٹھیک ثابت ہوتے ہیں۔ وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ فارس کے خلاف جنگ کے لیے ہمیں کتنی فوج درکار ہوگی اور اس فوج کو منظم کرنے کے لیے کتنا عرصہ لگے گا، اور یہ کہ ہمیں فوری پیش قدمی کرنی چاہیے یا کچھ عرصہ انتظار کرنا چاہیے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ حضرت خالد بن ولید بغیر کوئی وقت ضائع کیے فوری طور پر عراق پر فوج کشی کا مشورہ دیں گے، کیونکہ انہوں نے اس سے قبل کبھی بھی ظاہری اسباب کا سہارا نہیں لیا، بلکہ ہر مرحلہ پر اپنی مختصر سی جماعت کے ساتھ کفار کے عظیم لشکروں کو شکست سے دوچار کیا، اور یہ ثابت کیا کہ جب غازیان اسلام شوق شہادت میں میدان میں اترتے ہیں تو اللہ کی مدد ہر جگہ ان کا ساتھ دیتی ہے۔ میرے عزیز بھائی، اب تم بحرین کے مجاہدین کو یہ خوشخبری سنا سکتے ہو کہ تمہیں اس لشکر کا ہر اول دستہ بننے کا شرف حاصل ہونے والا ہے جس نے بدر کے میدان سے اپنی فتوحات کا آغاز کیا، اور تم عراق میں کسرۂ فارس کے ظلم و ستم سہنے والے انسانوں کو بھی پیغام دے سکتے ہو کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی زمین پر عدل و انصاف کے پرچم بلند کرنے کی ذمہ داری قبول کی ہے، وہ تمہارے حال سے غافل نہیں اور بہت جلد تمہاری مدد کے لیے پہنچنے والے ہیں۔ مانا بن حارثہ نے جب مثنیٰ بن حارثہ کا یہ خط مجاہدین کے سامنے پڑھ کر سنایا تو لشکر اسلام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور مسلمانوں نے اللہ اکبر کے نعرے بلند کرنا شروع کر دیے۔ اس خط کے کچھ دن بعد حضرت مانا بن حارثہ اور ان کے ساتھی ریت کے ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر جنوب مغرب کی جانب دیکھ رہے تھے، جہاں وادی میں کہیں کہیں کھجوروں کے جھنڈ اور چرواہوں کی بستی دکھائی دیتی تھی۔ گزشتہ چند دنوں سے ان کا معمول تھا کہ وہ فجر کی نماز کے بعد اس ٹیلے کی طرف آ جاتے اور پھر وادی اور وادی سے آگے پہاڑی سلسلے کی طرف دیکھتے رہتے۔ کبھی کبھی وہ ٹیلے سے آگے پہاڑی سلسلے کے پاس چلے جاتے اور مثنیٰ بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی راہ دیکھتے۔ ایک دن حضرت مانا بن حارثہ اور ان کے ساتھیوں نے سامنے موجود ٹیلے کے دامن میں اونٹوں اور گھوڑوں کا ایک لشکر دیکھا۔ مانا بن حارثہ نے اپنے ایک ساتھی سے مجاہدین کو خبردار کرنے کا کہا کہ کہیں یہ کوئی ایرانی لشکر نہ ہو۔ لشکر جب قریب پہنچا تو پتہ چلا وہ حضرت مثنیٰ بن حارثہ تھے اور ان کے ساتھ موجود مجاہدین کی تعداد 2000 تھی۔ حضرت مانا بن حارثہ اور ان کے ساتھی اس بات پر حیران تھے کہ حضرت مثنیٰ کے ساتھ صرف 2000 مجاہدین آئے ہیں۔ وہ یہ بات پوچھنا چاہتے تھے کہ باقی لشکر کتنی دیر میں پہنچے گا۔ حضرت مانا کے پوچھنے پر حضرت مثنیٰ بن حارثہ نے جواب دیا: مدینے کی فوج ابھی تک روانہ ہی نہیں ہوئی، یہ لوگ بحرین سے میرے ساتھ آئے ہیں، مگر تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ امیر المسلمین نے سلطنت فارس کے خلاف جنگ کی اجازت دے دی ہے اور بہت جلد ہم حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں کسرۂ فارس کی طرف پیش قدمی کریں گے۔ تم اپنے ساتھیوں کو یہ خوشخبری سنا سکتے ہو کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بہت جلد آ رہے ہیں۔
کچھ ہی دنوں میں عراق کی سرحد پر حضرت مثنیٰ بن حارثہ کی قیادت میں جمع ہونے والے اس لشکر کی تعداد 8000 مجاہدین تک پہنچ چکی تھی، اور اس کے ساتھ ہی حضرت مثنیٰ کو یہ خبر ملی کہ حضرت خالد بن ولید 10,000 مجاہدین کے ساتھ روانہ ہو چکے ہیں جو جلد ہی یہاں پہنچ جائیں گے۔ پھر ایک دن طلوع آفتاب کے بعد حضرت مثنیٰ اور ان کے ساتھی عرب و عجم کے عظیم ترین سپہ سالار کے لشکر کا خیر مقدم کر رہے تھے۔ بحرین کا ہر سپاہی اور سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو قریب سے دیکھنے اور ان سے ملنے کے لیے بےتاب تھا، مگر حضرت مثنیٰ بن حارثہ کے نظم و ضبط کا یہ عالم تھا کہ اگر آس پاس کے ٹیلے بھی حرکت میں آ جاتے تو انہیں اپنی صفوں میں سے نکلنے کی جرأت نہ ہوتی۔ مگر جب انسانی جاہ و جلال کا یہ پیکر صفوں کا معائنہ کرنے کے بعد چند سرداروں کے ساتھ خیمے میں داخل ہوا تو مجاہدین اسلام نے فرتے جذبات اور مسرت میں اللہ اکبر کے نعرے بلند کرنا شروع کر دیے۔ خیمے میں حضرت خالد بن ولید حضرت مثنیٰ اور دیگر سرداران کے ساتھ کسرائے فارس کی سلطنت کے نقشے پر نئی لکیریں کھینچ رہے تھے۔ وہ فقط 18,000 مجاہدین کے لشکر کے ساتھ اس کسرائے فارس کے خلاف جنگ شروع کرنے جا رہے تھے جس کے حفاظتی دستے کی تعداد بھی اس سے زیادہ تھی، جس کا لشکر لاکھوں کی تعداد پر مشتمل تھا اور جو اپنے ہر شہر سے اس سے بڑا لشکر مسلمانوں کے مقابلے پر لا سکتا تھا۔ وہ کسرائے فارس جو اگر کبھی مدائن سے نکلتا تو اس کی عیش و عشرت کا سامان 12,000 اونٹوں پر لادا جاتا، اور جس کی عظیم افواج کے ساز و سامان کی حفاظت کرنے والوں کی تعداد بھی مسلمانوں کے اس لشکر سے زیادہ ہوتی تھی۔ مگر حضرت خالد بن ولید کا صرف اللہ کی ذات پر ایمان اور بھروسہ تھا، اور وہ ہر مارکہ راہ حق میں شہادت پانے کے لیے لڑتے تھے۔ یمامہ سے بحرین کی طرف روانہ ہونے سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے دربار خلافت میں مزید کمک کے لیے لکھا، جس کے جواب میں خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کمک کے طور پر صرف ایک آدمی کو بھیجا۔ ان کا نام حضرت کاکا ابن العمر التمیمی تھا۔ حضرت کاکا رضی اللہ عنہ قبیلہ بنو تمیم سے تعلق رکھتے تھے۔ انہیں بیچتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد کے ایلچی کو کہا، جس لشکر میں کاکا ہو اسے شکست نہیں دی جا سکتی۔ حضرت کاکا رضی اللہ عنہ کے متعلق مشہور تھا کہ وہ خالی ہاتھ بھی شیروں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بغیر کسی توقف کے ایران کے سرحدی علاقوں کے حاکم ہرمز کے نام خط لکھا اور ایلچی کو وہ خط دے کر روانہ کیا۔ اس خط کی ہرمز کے جواب کی اور اس کے بعد ہونے والے مارکے کی تفصیل انشاءاللہ اگلی قسط میں بیان کی جائے گی۔